ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وشفینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین۔ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ یہ سورہ انبیاء ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہوگا۔ اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اب ان آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ یہاں پہ جو یہ فرمایا گیا کہ جب نوح نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ یہ کس وقت آپ نے پکارا تھا، کون سی دعا قبول ہوئی تھی، اور پھر آگے جو فرمایا گیا کہ قوم کے جو لوگ برے تھے ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے اس قوم کے درمیان تبلیغ اور پھر ان کے انکار اور پھر ان پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم یہ بتوں کی پوجا کرتی تھی، جیسا کہ سورہ نوح کے اندر ہے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے مختلف بت تھے، ان بتوں کو یہ لوگ پوجا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے یہ نیک لوگوں کے نام ہے، یہ بتوں کے نام نہیں ہے، نیک لوگوں کے نام ہیں۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے آ کر کے ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی کہ جس جگہ یہ اللہ کے نیک بندے بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے بنا کر کے رکھ لو۔ اب انہوں نے وہی مجسمے بنا کے رکھ دیے اور جو اللہ کے نیک بندے تھے ان کے نام پر ان کا نام رکھ دیا۔ اب لوگ عقیدت کے اندر جو ہے وہ ان کے پاس میں جاتے تھے لیکن پوجا نہیں کرتے تھے، لیکن جب وقت بدلا اور بعد میں دوسرے لوگ آئے تو ان کو پھر پوجنا ہی شروع کر دیا۔ اس طرح سے وہ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و دلالت کے گڑھے میں گری ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ اور حق کی دعوت دینے کے لیے رسول بنا کر کے ان کے پاس میں بھیجا اور حکم دیا کہ ان کو بتا دو کہ ایمان لاؤ نہیں تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے فرمایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، یعنی ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس سے پہلے، اس وقت سے پہلے اپنی قوم کو ڈرا کہ ان پر دردناک عذاب آئے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اور ان کو بتایا کہ تم لوگ جن بتوں کی پوجا کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، ایک خدا کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کا جواب قوم نے اچھے انداز میں نہیں دیا، سرکشی کے طور پر وہ لوگ آمادہ ہو گئے اور معاذ اللہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا بھی کہا اور دھمکی بھی دی کہ اگر آپ اپنی واعظ و نصیحت بند نہیں کریں گے تو ہم آپ کو پتھر مار مار کر کے آپ کو ہم قتل کر دیں گے، اور ذہنی تکلیف بھی پہنچائی، جسمانی تکلیف بھی پہنچائی اور بہت ستایا۔ لیکن چونکہ آپ اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، آپ ان کے یہ سب کہنے پر صبر کرتے رہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ قالوا مجنون وازدجر، یہ پاگل ہیں، اس طرح کہ آپ کو چھڑکا۔ تو یہ ساری تکلیفیں آپ برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ قوم نے کہہ دیا انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ خود گمراہ تھے، آپ ہدایت دینے کے لیے آئے تو کہنے لگے کہ آپ ہی گمراہ ہیں۔ تو ان سب باتوں کو حضرت نوح علیہ السلام
ایک زمانے تک برداشت کرتے رہے، اور پھر ان کے مطالبات کتنے بھونڈے مطالبات تھے۔ ایک بار انہوں نے یہ کہا کہ تم تو ہماری طرح بشر ہو، تمہیں ہمارے اوپر کوئی خاص فضیلت نہیں ہے کہ ہم تم کو نبی مان لیں۔ پھر ایک اعتراض انہوں نے یہ بھی کیا کہ تمہاری پیروی جو لوگ کر رہے ہیں وہ گھٹیا لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تم پر ایمان لانے والے، تو ہم ان کے ایمان لانے سے کیسے ایمان لے آئیں؟ اور ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ہمیں آپ کے اندر کوئی ایسی بات نظر ہی نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کو برتری حاصل ہو، نہ تو آپ کے پاس میں مال زیادہ ہے، نہ اور کوئی ایسی چیز ہے، لہذا ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ یعنی یہ ایک لمبے زمانے کی کہانی ہے، سالوں سال تک وہ لوگ جھٹلاتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ دیکھو میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میرے پاس میں خزانے ہیں اور میرے پاس میں مال و دولت ہے، میں تو تم کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہوں، ایمان کی دعوت دے رہا ہوں۔ ان لوگوں پر جب کوئی اثر نہ ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کا جواب سن کر کے کافروں نے کیا کہا تھا اے نوح تم بہت بحث کر چکے اور اب ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، تمہیں جو عذاب لانا ہے وہ عذاب لے کر کے آ جاؤ۔ بولے تھے نا کہ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، بولے کہ تم ہم سے جھگڑا بہت کیے، تو اگر سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں ہم کو دے رہے ہو۔ جب یہ سب ہو گیا تب اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ دعا کی تھی جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، اور نوح کہ جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہوں، اے اللہ تو میرا بدلہ لے۔ اور ایک دعا آپ نے یہ فرمائی تھی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اور آپ نے دعا فرمائی تھی رب ان قومی کذبون فافتح بینی وبینہم فتحا ونجنی ومن معی من المؤمنین، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا، تو مجھ میں اور ان میں فیصلہ کر دے، مجھے اور میرے ساتھ والوں کو نجات دے دے۔ یہ آپ نے دعا فرمائی، اور دعا آخر میں آپ نے یہاں تک فرمائی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا مت چھوڑ۔ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، یعنی اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور یہ اولاد بھی ایسی جنیں گے جو بدکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ یعنی آپ نے دعا کر دی اللہ سب کو بالکل ایک دم تباہ و برباد کر دے۔ آپ نے جب دعا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی۔ یہ بڑا غم کیا تھا؟ قوم جھٹلا رہی تھی، یہ بڑا غم تھا، اور جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کر رہی تھی، یہ آپ کو بڑا غم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غم سے آپ کو نجات دی، اور پھر ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب بھیجا۔ اب یہ عذاب کیسا تھا؟ وہ 12ویں پارے کے اندر بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو ہوئی تھی، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر 950 سال تک رہے تھے، اور 950 سال تک دعوت دیتے رہے، لیکن وہ لوگ ایمان قبول نہ کیے، چند لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے جن لوگوں کے ایمان لانے کی توقع تھی وہ ایمان لا چکے، اب باقی جو ہیں وہ کفر کے اوپر قائم ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لہذا اب آپ جو ہے وہ ان کی تکذیب کے اوپر غم نہ کریں، ان کفار کے کرتوت اب ختم ہونے کو آئے ہیں، اب انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ کفار پر عذاب چونکہ کئی طریقوں سے آ سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ کشتی تیار کر لو، طوفان آئے گا، کشتی تیار کر لو۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساگوان کے درخت سے کشتی تیار کرنا شروع کیا۔ 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اور ان 20 سالوں میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اگر کوئی بچہ ہوتا تو آپ چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ وہ اب عذاب آنے والا ہے، اور بچے جو ہیں وہ ابھی باشعور ہوتے ہی نہیں ہیں، تو ان تک دعوت پہنچنا نہ پہنچنا یہ ایک الگ بات ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ ان 20 سالوں میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو چکے تھے سب بالغ ہو چکے تھے، اور انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو وہ عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ کشتی آپ بناتے رہے،
قوم کے سردار جب آپ کے پاس سے گزرتے تھے تو مذاق اڑاتے تھے کہ نو کیا کر رہے ہو؟ آپ فرماتے تھے میں ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی کے اوپر تیرے گا۔ وہ ہنستے تھے کہ آپ کشتی جنگل میں بنا رہے ہیں جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ معاذ اللہ یہاں تک مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے پہلے تو آپ نبی تھے، اب تو آپ بڑائی بھی بن گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کسی وقت میں ہم بھی تمہیں ہلاک ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ہم بھی تم پر ایسے ہی ہنسیں گے۔ اور پھر یہ کشتی جو ہے وہ 2 سال میں تیار ہوئی۔ اس کی لمبائی 300 گز ہے اور چوڑائی 550 گز اور اونچائی 30 گز، اور اس میں 3 درجے بنائے گئے تھے، یعنی نیچے والے درجے میں جنگلی جانور، درندے وغیرہ ان سب کو رکھا گیا تھا، اور درمیانی والے درجے میں چوپایوں کو رکھا گیا تھا، اور اوپر والے درجے میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اور دیگر اہل ایمان حضرات کو رکھا گیا تھا۔ اب جب عذاب کے نازل ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے پہلے ہی بتا دی تھی علامت کہ تنور میں سے پانی نکلے گا، تو سمجھ جانا کہ عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر کشتی میں جو سوار کیا گیا جن جن کو، ہر جنس میں سے نر اور مادہ کا ایک ایک جوڑا لیا گیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیا جو بچے جنتے ہیں اور یا انڈا دیتے ہیں، تو ان سب کو آپ نے ایک درجے میں سوار کیا۔ دوسرے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے سوار ہوئے، یہ 7 لوگ تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس، اور ان کی تینوں کی 3 بیویاں، یہ 7 لوگ آپ کے گھر کے لوگ تھے۔ اور باقی جو آپ پر ایمان لائے یہ کل 80 افراد ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو بہرحال مختلف روایتوں کے مطابق ان حضرات کو کشتی کے اندر سوار کیا۔ اب جب طوفان آیا اور قوم غرق ہونے لگی، حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں بٹھا دیا اور کشتی چلنے لگی۔ آپ نے دعا پڑھی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں صحیح طریقے سے بیٹھ جاؤ تو اس طرح کہنا، کیا کہنا؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ آپ اور آپ کے ساتھی پڑھتے ہوئے بیٹھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آ گیا تو آسمان سے زبردست بارش ہوئی۔ یہ بارش 40 دن اور رات تک ہوتی رہی، اور زمین سے بھی پانی خوب نکلا، یہاں تک کہ زمین میں خوب چشمے ہی چشمے ہو گئے۔ پانی اتنا اونچا ہو گیا کہ پہاڑوں سے بھی اونچا چلا گیا، ہر چیز اس کے اندر ڈوب گئی، اور بڑی تیز اس کے اندر ہوائیں چل رہی تھی، اور بڑی بڑی لہریں پہاڑوں کی طرح اوپر سے اٹھ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا کنعان، یہ جو ہے وہ اظہار اسلام کی وجہ سے آپ اس کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ ایمان نہیں لایا تھا، تو وہ طوفان کے وقت میں کشتی سے باہر کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے کشتی میں آ جاؤ، کافروں کے ساتھ مت رہو۔ تو وہ کنعان نے جب سنا تو جواب دیا کہ میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ دنیا کا عام سیلاب نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے جو ہے وہ اللہ کی مدد کے بغیر، توفیق کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ اب یہ باتیں کر ہی رہے تھے، بیچ میں ایک لہر آئی اور وہ انہی کے اندر ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ چونکہ ایمان آپ کے اوپر نہیں لائی تھی، کافرہ تھی، تو وہ بھی اس کے اندر غرق ہو کر کے رہ گئی۔ اب یہ طوفان میں ساری قوم ہلاک ہوئی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، بے شک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، سب کو ہلاک کر دیا۔ جب طوفان ختم ہو گیا، انتہا کو پہنچ گیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم غرق کر دی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا زمین اپنا پانی نگل جا، آسمان کو حکم دیا یا آسمان تھم جا۔ اس کے بعد میں زمین خشک کر دی گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی جو ہے وہ اس میں 6 مہینے تک رہے۔ 6 مہینے میں زمین میں گھوم کر کے موصل یا شام کے علاقے کے اندر جو جودی پہاڑ ہے وہاں پر جا کر کے کشتی آپ کی رک گئی، اور آپ کشتی سے آپ کے ساتھی وغیرہ سب لوگ باہر تشریف لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے تھے، رجب کی 10 تاریخ کو، اور محرم کی 10ویں کو آپ جو ہے وہ کشتی آپ کی ٹھہری تھی۔ آپ نے پھر کشتی سے اتر کر کے اس خوشی کے اندر روزہ رکھا تھا عاشورہ کا۔ جب زمین سے پانی خشک ہو گیا اور اس پر چلنا پھرنا ممکن ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ نوح تم
ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ میں کشتی سے اتر جاؤ۔ تو اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت عطا فرمائی، مبعوث فرمایا، تو آپ کی عمر شریف 40 سال کی تھی، اور 950 سال اپنی قوم کو آپ دعوت دیتے رہے، اور طوفان کے بعد میں 60 برس تک دنیا میں رہے، تو آپ کی عمر 1050 سال کی ہوئی۔ اور اعلیٰ حضرت نے قول نقل فرمایا ہے کہ آپ کی عمر جو ہے وہ 1600 برس کی ہوئی، تو بڑی لمبی عمر آپ نے پائی تھی۔ آج بندہ چند دن تک جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک کافر قوم کو جھیلتے رہے، جب وہ ایمان نہیں لائی تب جا کر کے آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائی اور ساری قوم تباہ کر دی گئی۔ اور یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ آدم ثانی کہلاتے ہیں، کیونکہ طوفان نوح کے اندر سب کے سب جو ہیں وہ ڈوب گئے تھے، جو آپ کے ساتھ تھے وہی بچے تھے، اور پھر جب کشتی سے باہر تشریف لائے تو صرف آپ ہی کی اولاد آگے بڑھی اور کسی کی نسل آگے نہ بڑھی۔ تو اب زمین پہ جتنی اولاد پائی جاتی ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہوئی، تو یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں۔